ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا محمدا ما هو أهله وصلی اللہ علیہ وسلم. اس میں یقین جانیے گا کہ کیا عرض کروں، دل کا ایک غم ہی ہے. سب سے زیادہ تو مجھے رنج اپنی ذات پر ہے، وہ یہ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے مقام کو نہیں پہچانتے. اللہ اکبر. یہ ایسے ہی ہے جیسے سورج نکلا ہو تو کوئی اندھا کہے کہ مجھے پتہ نہیں لگ رہا سورج کے نکلنے کی. شاید اس کی وجہ کل کی غفلت ہو، اور کل کی غفلت کی وجہ گناہوں کی کثرت ہو. گناہوں کی کثرت سے قلب پر غلاظت اور نجاست آتی ہے. نجس اور غلیظ قلب، اس کے اوپر ایک ایسی غفلت کی تیب بن جاتی ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے اندر منعکس نہیں ہوتی. آئینے کے اوپر انیمل کا کوٹ لگا دیں تو آئینہ گندا ہو جاتا ہے. ویسے آئینہ جب صاف ستھرا پاکیزہ مصفہ مجلہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آئینے کے اندر موم بتی کا عکس بھی جب پڑے تو اس کی بھی ریفلیکشن ہوتی ہے، اس کا بھی انعکاس ہوتا ہے. اور اگر سورج آئینے میں پڑے تو آئینے سے ٹکرا کر اس کی شعاعیں جو سامنے آدمی ہوتا ہے اس کی طرف لوٹتی ہیں، اس کو بھی روشن کر دیتی ہیں. لیکن اسی آئینے پہ آپ گوبر، غلاظت، نجاست، انیمل مل دیں تو نہ سورج کا عکس اس میں آتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی انعکاس ہوتا ہے. ہمارے قلوب کا یہی حال ہے. حوث صرف یہ نہیں کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہمارے اہل کلمہ گو لوگ تو زنا شراب سے بچتے ہیں. صرف زنا شراب کی بات نہیں ہے، بہرحال وہ تو ایک بہت ہی برا عمل ہے، اور وہ تو جس وقت آدمی زنا میں مبتلا ہوتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، تو وہ تو ایک بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے. اور شراب ام الخبائث ہے، تمام بیماریوں کی جڑ ہے. صرف اسی سے، یعنی میرا یہاں پر کلام کا مقصد ہے، صرف اسی سے ہی قلب پراگندہ نہیں ہوتا. دنیا کی حوث، دنیا کی لالچ، مال کی حوث، مال کی لالچ، اس سے بھی گندا ہوتا. آپ کہتے ہیں جی میں نے تو ساری عمر کبھی زنا نہیں کیا، شراب نہیں کیا، پھر میرا قلب کیوں یہ ہو گیا؟ بھئی بات یہ ہے کہ زنا اور شراب تو بہت ہی برے عمل ہیں. ان سے تو قلب میں ایسی نجاست آئے گی کہ قلب اگر توبہ نہ کی جائے تو شراب سے قلب مر جائے گا، شراب سے قلب مر جائے گا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت عثمانی صاحب دامنگر خاتون سے میں نے خود سنا. فرمان لگے کہ ایک خاتون میرے پاس آتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ میرا خاوند جو ہے نا نماز نہیں پڑھتا.
تو میں جب اس کو قرآن کی آیتیں بتلاتی ہوں، وہ کہتی بی بی تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، میرے قلب پہ اثر نہیں ہوتا. یعنی کہ وہ بار بار آتی رہی اور یعنی یہ سوچتی کہ کیا کروں. اس کے نے کہا کہ میرا خامند گناہوں کو چھوڑ دے، نماز پڑھے. اب وہ جب بڑی اس کو باتیں سناتی تو وہ کہتا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو تم کلام کر رہی ہو بالکل درست ہے، لیکن میرے قلب پر اس کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے. حضرت فرماتے ہم نے سوچا کہ تھوڑی سی تحقیق کریں. معلوم ہوا کہ وہ شراب خود پیتا تھا، اور صرف شراب خود پینے سے آدمی اتنی دور نہیں چلے جاتا. فرمایا کہ کراچی میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ان دوستوں میں تھا کہ جو سارے کے سارے شرابی تھے، اور سارا سال کے شرابی تھے، اور سالوں کے شرابی تھے، اور رجوع اللہ بھی نہیں کرتے تھے، توبہ بھی نہیں کرتے تھے. شراب کی کثرت سے ان کا دل ثم قست قلوب، ان کے دل سخت ہو گئے، پتھروں سے زیادہ سخت، بلکہ او اشد کالحجارہ، ان سے بھی زیادہ سخت. کہ پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ جل شانہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ سخت. تو فرمایا کہ اب سمجھ آئی کہ اس کو اللہ رب العزت کے کلام کا اثر کیوں نہیں ہوتا تھا، شراب کی وجہ سے. اچھا یہ خیر یہ مضمون تو ذرا زائد ہو گیا. میں آپ کو بتانا چاہتا تھا اس سے بھی ہٹیے. یہ جو حب دنیا راس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے. اس کے اندر جو مال پیسے کی ہوس ہے، کیا ہے؟ لالچ، ہوس، گریڈ فار منی. یہ جو چیز ہے یہ انسان کے قلب کو بہت ہی پراگندہ کرتی ہے. مال. اس لیے مشکات شریف میں ہم نے ایک حدیث پڑھی کہ جس میں انہوں نے لکھا کہ ایک شخص کا تو اٹھنا بیٹھنا بچونا اس کی زندگی کا مقصد ہی درہم ہے. اور اس کو پتہ ہے حدیث میں کیا کہا؟ عبد الدرہم. اللہ عبد الدرہم، اب کہتے ہیں بندے کو، درہم کا بندہ، مین آف منی، عبد الدرہم. عبد الدرہم ہے. دیکھو نا بیٹا، جس وقت آپ کی زندگی کا مقصد ہی دیکھیے اگر آپ اقتدار لیں تو اقتدار سے مقصد یہ ہے کہ آپ نے پیسے کمانے. اقتدار کا مقصد خدمت نہیں، اقتدار کا مقصد ہے کہ اقتدار اور قوت اور اختیارات حاصل کرنے کے بعد پیسے اکٹھے کر لیں. اگر آپ کسی جگہ پر آپ کو کوئی خدا محفوظ فرمائے کہ کوئی گورنمنٹ آفیسر بنایا جائے تو وہاں آپ کے لوگوں کے کام کرنے سے پہلے اتنی مشکلات پیدا کی جائیں کہ اس میں لوگ رشوت دینے پر مجبور ہو جائیں، تو اس سے بھی مقصود پیسہ ہو گیا. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ اس کے اندر بھی میڈیکل ایتھکس کو نہیں دیکھتے. کبھی کوئی غریب آ گیا ہے، کوئی مطلب ضعیف آ گیا ہے، آپ کا مسئلہ مال مال مال، پیسہ پیسہ پیسہ. ٹھیک ہے، دیکھیے آخر کوئی غریب اگر آدمی آئے گا تو اس کے جگر کے اندر سوزش ہے، اس کو جرکان ہے، تو غریب ہے. تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں تمہیں دیکھ نہیں سکتا، میں تو، کیونکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تمہارے اوپر دوائی نہیں تمہیں دے سکتا، دوائی جو ہے تم کسی اور سے مانگ لو. تم اس کو دیکھ کے تشخیص کرنا تو تمہارے اوپر فرض ہے. یہ تمہارے میڈیکل ایتھکس میں، اخلاقیات میں، شریعت میں. دیکھو نا آپ یہ کہتے ہو، حدیث میں آتا ہے میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی. تو آپ تصور فرمائیں کہ وہ تو صرف عیادت کا مسئلہ ہے. عیادت میں تو ڈائگنوسس اور تشخیص نہیں ہے. تو تم تو ڈاکٹر ہو، مریض چل کیا ہے، تمہارا پیسہ نہیں، نکل جاؤ. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو گردے کی درد ہو تم کو کہ میں اس کی ہیلپ نہیں کرتا؟ کیسے ہو سکتا ہے اس کو پیسے نہیں؟ تو بالکل، تو ہر شے سے مقصود کیا ہے؟ مال. اس کو کہا گیا عبد الدرہم. تو میں تو آیت تو دوسری پڑھی تھی، چلا ادھر اس لیے گیا کہ پتہ کیا کلام کر رہا ہوں آپ کو بتاؤں. ہمیں نا اس مال کی، دنیا کی خوب کی وجہ سے، گناہوں کی نجاست کی وجہ سے، قلب کی آلودگی اور قلب کی اوپر جو گندگی اور اس کی ظلمت اس درجے میں ہے کہ اس ظلمت کی وجہ سے قلب کا انعکاس اتنا خراب ہے کہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب نظر نہیں آتے. جب ہمیں مال، تخت،
اقتدار کے مراتب میں بہت کشش نظر آئے گی، تو کل کی ظلمت کہاں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی دکھائے گی؟ تو میں عرض کروں گا کہ کل کا جو کالک پان ہے نا، اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ نظر نہیں آتا۔ دیکھو بیٹا، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، اگر رسول اللہ کا مرتبہ نظر آ جائے، کسی کی مجال ہے کہ عورت کے پردے پر اور مرد کی داڑھی پر اعتراض کرے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چہرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چہرہ اور اس چہرے کی اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں قدر و منزلت، والضحیٰ واللیل اذا سجا، بیٹا اس چہرے کی اللہ کی بارگاہ میں اس کی قیمت، اس کی قدر و منزلت اگر تمہیں پتہ لگ جائے، تو تم اس چہرے کے اوپر جو قائم مبارک یہ ریش ہے، تم اس کے اوپر کوئی تم کلام کر سکتے ہو؟ لو میں تمہیں قدر و منزلت کی بات سناتا ہوں۔ تو بیٹا میں تمہیں قدر و منزلت کی بات سناتا ہوں، قدر و منزلت کی بات سناتا ہوں۔ امیر قدر و منزلت کی بات سنا کے پھر واپس پہ لوٹتا ہوں۔ حضرت بیٹا تم نے سنا ہوگا کہ ایک خواجہ نظام الدین اولیاء تھے، بڑے اللہ والے تھے، بادشاہ بھی اور بادشاہ کے سائے لوگ ان سے بیٹھ تھے۔ بیٹا ان کے اوپر ایک مرید عاشق تھا، آپ نے نام اس کا سنا ہے کہ خسرو، امیر خسرو اس کو کہتے ہیں۔ امیر خسرو ان کے مرید تھے، اتنے عاشق تھے، بس ان کے عشق میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شیخ کا ایسا عشق نصیب فرمائے۔ اچھا، دوسری بات بیٹا کہ یہ تھا کہ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے عشق کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس وقت ان کا انتقال ہوا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا انتقال ہوا، لکھا کہ حضرت جوان تھے، حضرت سے بات ہے کہ امیر خسرو جوان تھے۔ 6 مہینے کے اندر امیر خسرو روتے لسے ہوتے بیمار ہوتے غم کے اندر 6 مہینے میں وفات پا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چند ماہ میں انتقال کر گئی تھی۔ خیر یہ عشق کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک اور بات اسے ہٹ کر لیکن بہت نیچی قسم کی بتاتا ہوں کہ جس وقت میرے ہسٹری کا ایک پروفیسر تھا، وہ کہتا تھا جہانگیر کی بیوی تھی نا نور جہاں، اس سے بڑی محبت تھی، تو لکھا تھا کہ جس وقت جہانگیر کا انتقال ہوا تو نور جہاں جہانگیر کا انتقال ہوا تو اس کو اتنی محبت تھی نور جہاں سے کہ جہانگیر کی داڑھی میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ کتنا؟ ایک بال بھی۔ 6 مہینے کے اندر جہانگیر کی ساری داڑھی غم سے سفید ہو گئی، اتنا اس کو اپنی بیوی سے پیار تھا۔ اچھا یہ بات، اب بات واپس لوٹتا ہوں کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جو تھے مرید امیر خسرو، وہ اتنا عشق اور محبت رکھتے تھے کہ 6 مہینے بعد وفات۔ اب کیا ہوا؟ کیا خسرو بھی جا رہے تھے اور ایک فقیر بھی وہاں سے گزر رہا تھا، کوئی فقیر تھا یعنی غریب تھا، فقیر تھا۔ ہوا یہ کہ وہ فقیر خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس آیا تو اس نے حضرت سے کچھ مانگا ہوگا شیخ سے، تو شیخ نے کہا کہ لو یہ میری جو ہے نا، وہ بیٹا انہیں جوتیوں کو کھڑاما کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ لکڑی کی بنی ہوتی نا، تو اس لیے اس زمانے میں میں نے دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نالین شریف میں لکڑی پائی جاتی تھی نا، اس قسم کی کوئی چیز تھی، یا بڑا معلوم کر لیں گے علماء سے، تو وہ ان کی لکڑی سے کھڑامیں تھی، یقیناً اس کی بھی مشابہت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کے ساتھ۔ بتانا آپ کو چاہ رہا تھا کہ بیٹا وہ انہوں نے اس کو دے دی اور وہ فقیر چلا آیا۔ جب فقیر چلا آیا تو اس کی جو بوری میں نا، یا جو بھی اس کا ڈبہ تھا، اس کا تھیلا تھا، اس میں شہد تھی نا، اس میں بیٹا شیخ کی نا، اس میں شیخ کی کھڑامیں تھی، جوتیاں تھی۔ اب امیر خسرو بھی جا رہے ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا 2 چیزیں نہیں چھپتی، نہ مشق چھپتی ہے نہ عشق چھپتا ہے۔ اللہ امیر خسرو کو اس فقیر کے تھیلے سے
اپنے شیخ کی خوشبو آنے لگی، شیخ کی خوشبو آنے لگی تو امیر خسرو نے روک لیا اور جان بھی لیا کہ اس کے پاس میرے شیخ کی جوتی ہیں. یا اس سے پوچھا کہ کیا ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا ہوگا کڑاوے ہیں. کس کی؟ شیخ کی. تو مچل گئے، کہیں گے مجھے دے دو، مجھے دے دو، مجھے دے دو. حضرت نے بھی ایسی اس فقیر کو کڑاوے نہیں دی تھی، انہوں نے کہا مجھے دے دو. تو پتہ اس نے کیا کہا؟ حضرت اس نے بھائی منا صاحب اس نے کہا جو میں نے اپنے شیخ سے سنا تھا نا وہ بتاتا ہوں، کمی بیشی ہو سکتی ہے. اس زمانے کی اس نے کہا 20 لاکھ. اور دیکھو کتنی پرانی بات ہے. اس نے کہا 20 لاکھ. اس نے کہا دے دو. امیر خسرو نے پیسے دے دیے اور 20 لاکھ لے لیے. جب یہ لے کے تو واپس اپنے شیخ کے پاس خواجہ نظام الدین اولیاء ان کے پاس واپس لوٹے تو کہیں گے خسرو سستی مل گئی ہیں. بیٹا اس کو کہتے ہیں قدر و منزلت. امیر خسرو کے پاس خواجہ نظام الدین اولیاء کا اتنا مقام تھا کہ فقیر سے 20 لاکھ کی جوتیاں خرید لی. بتاؤ امیر خسرو کے قلب میں کتنا عشق اپنے شیخ کا ہوگا. تو بیٹا اگر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ حاصل، مرتبے کا علم حاصل ہو جاتا، اور اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو جان لیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھڑاؤں کی اور حضور کے نالین کی کتنی قیمت ہوتی، اور جو سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے جاری ہیں ان کی کتنی قدر و منزلت ہوتی. اب آپ دیکھیے یہ پوری کائنات میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ جل شانہ فرمائیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے، یعنی فرشتے بھی بھیجتے ہیں اور اللہ بھی بھیجتے ہیں. کیا؟ نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں، برکات بھیجتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی نبی پہ درود بھیجو، سلام بھیجو، سلامتی بھیجو. تو اس سے زیادہ لگائی کہ بیٹا اللہ جل شانہ قرآن مجید میں یعنی مومنوں کو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. اس لیے ساری زندگی میں ایک دفعہ درود بے پڑھنا تو فرض عین ہے، اور ایک مجلس میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، اور بار بار آئے تو پھر سنت ہے. بہرحال یہاں پر اندازہ لگائیے تین چیزوں کا اندازہ لگائیے. پہلی چیز تو دیکھیے کہ اللہ جل شانہ بنفس نفیس خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. پہلی چیز یہ دیکھیے کہ اس کی اہمیت درود کی. اللہ بنفس نفیس خود، تو دیکھیے کتنی عظیم سعادت ہے. حضرت مفتی جی ملے سب تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اس کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے. اچھا دوسری اس کے اندر یہ دیکھیے کہ اللہ جل شانہ حکم دے رہے ہیں کہ بھئی تم بھی درود شریف دے دو. یعنی اللہ جس چیز کا حکم دیں تو دیکھو نا، حکم تو اللہ اسی کے دیں گے نا جس کی اہمیت بہت زیادہ ہو. تیسری چیز اس کے اندر قابل قدر ہے کہ دیکھیں عجیب بات ہے کہ اب آپ اور میرے درود کی بیٹا کیا ضرورت تھی، فرشتے بھی تو بھیج رہے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے. جو فرشتے درود بھیج رہے ہیں بیٹا، جس کام کو اللہ کر رہے ہیں فرشتے کہتے تہاڈی میری کی لوڑ سی، ساڈی کی لوڑ سی، ساڈے درود نال حضور ساڈے درود پڑھن یا نہ پڑھن نال کی فرق پینا سی. جس کام نو اللہ جل شانہ کر رہے ہیں جو فرشتے کر رہے ہیں وہ بیٹا کوئی کمی رہ گئی سی. دیکھو نا بیٹا ایک ٹرک کھلوتا سی، 10 بندے ان تک کے لا رہے سن، نہیں سٹارٹ ہوندا سی، تے 2 بندے اور آ گئے تو سٹارٹ ہو گیا. کہنے جی انہاں 2 بندیاں دا بھی فائدہ ہو گیا، ٹرک سٹارٹ ہو گیا. جس چیز نو اللہ رب العزت کر رہے ہیں وہ تو ویسی تکمیل ہو گئی کہ جدوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتے وی نہ لگے ہوئے نے تو پھر باقی سارا کی یہ تو صرف اس لیے تھا
کہ جس وقت یہ درود شریف کا معاملہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ کیا شکرانے کا. یہ اتنی بڑی زبردست امت کے اوپر رحمت تھی کہ بیٹا اس کے ذریعے سے تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی تعلق بن جائے گا. یہ تو اتنا بڑا تحفہ تھا بیان. دیکھو نا، دیکھو بیٹا میں تمہیں ایک اور مثال دینا. تو میں پڑھتا ہوتا تھا وہ مغل خاندان کو بھی کچھ میں پڑھتا تھا، تو وہاں بیٹا وہ فیض اور فیض، فضل اور فیضی دو شاعر تھے. اسی طرح اور بھی شاعر تھے. وہ شاعر پتہ کرتے تھے، اب دیکھیں اس شاعر کہتے تھے کہ بادشاہ کی تعریف کرتے تھے. اچھا بیٹا مجھے بتائیں، اگر وہ شاعر جو کل رات اشعار لکھ رہا ہے رات کو بیٹھ کے، اس کی شاعری سے اگلے دن بادشاہ کی فضیلت اور صدرت میں اضافہ ہو جائے گا؟ اور اگر وہ نہ لکھتا تو کمی ہو جائے گی. اور اگر بادشاہ کے بارے میں اس کی شان میں قصیدہ نہ لکھتا تو کیا بادشاہ میں کی سلطنت میں تنزل آ جاتا؟ اور اگر وہ بادشاہ کو برا بلا کہہ دیتا اور اس کے نتائج لکھتا تو پھر کیا بادشاہ کی شان میں کمی آ جانی تھی؟ اچھا آپ بتائیے وہ کیوں لکھتا تھا؟ بس یہی آپ تو یہاں سے دروشی پڑھنے کا بیٹا، اس سے زیادہ میرے پاس اس اچھی مثال نہیں ہے. وہ بیٹا کہتا تھا بادشاہ تاڑی کی شان ہے، تاڑے اقبال بلند ہون، تاڑیا وغیرہ کے زمین کے اتنے کوئی نہیں. مطلب وہ جو اس کی خوشامد، اور وہ مقصد کیا تھا کہ بیٹا جب یہ بادشاہ سنے تو بادشاہ خوش ہو اور بادشاہ کے خزانوں کے دہانے کھل جائیں، اشرفیوں کے منہ کھل جائیں اور ریالوں کے منہ کھل جائیں اور تمہیں مل جائے. اور بیٹا تم اگر یہ سمجھنے لگو کہ میں نے جو اشعار کے تھے، میں نے جو قصیدہ کہا تھا، اس قصیدہ لکھنے سے بادشاہ کی شان بلند ہوگی، بادشاہ کو فائدہ بہت پہنچا. بادشاہ کو کیا فائدہ پہنچا؟ تو وہ تو تمہاری نیت ہی یہ تھی کہ بادشاہ سے کچھ مل جائے گا. بادشاہ سے کچھ ملنے کی وجہ سے تم نے وہ قصیدہ لکھا. ٹھیک ہے، اب بالکل ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود شریف بھیجتے ہیں کہ اس بادشاہ سے جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اس سے نہ ہمیں مل جائے کچھ. کیوں؟ اس کے محبوب کی تعریف کرتے ہیں نا. بیٹا جب محبوب کی تعریف کی جاتی ہے تو محب خوش ہوتا ہے نا. محب کون ہے؟ اللہ. محبوب کون ہے؟ محمد رسول اللہ. تو جس وقت آپ محب کی تعریف کرتے ہیں، جس وقت وہی محبوب کی تعریف کرتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. اب میں آپ کو بیٹا ایک اور مثال دیتا ہوں. بیٹا آپ نے قصہ بردہ کا پڑھا کہ وہ جب عبد الرحمن جامی انہوں نے قصہ بردہ لکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے. اچھا اس کو آنے سے روکا بھی جاتا تھا کہ وہ وہاں نہ پہنچ سکے، لیکن بات پتہ کیا تھی کہ بات یہ تھی کہ اہل نظر کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ اگر یہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدہ شریف پہ جا کے یہ قصہ بردہ پڑھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو جائے گی اور اس زیارت ہو جائے گی. اچھا لہذا بہرحال وہ پہنچ کے، اور جس وقت انہوں نے قصہ بردہ پڑھا تو وہ قصہ پڑھنے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب بیان کیا گئے تھے. تو پھر ایک ہاتھ نکلا، اس کو ساری اس وقت بڑے بڑے کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی بھی وہاں موجود تھے. یہ لکھا کتاب شیخ کے لکھا نا، کہ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہاتھ لکھا اور مسافہ ہوا اور سارے مجمع میں نے اس کو دیکھا. اور بہرحال یہ کیا ہوا؟ اب دیکھیں بیٹا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت مقام دے چکے ہیں، وہ مقام اتنا بلند ہے کہ قصہ بردہ نہ لکھا جاتا تو کیا حضور کا مقام کم رہتا اور لکھنے سے بلند ہو گیا؟ وہ نہیں ہوتا. ورفعنا لک ذکرک، آپ نے ان کا نام بلند فرما دیا. اللہ جل شان کو مقام محمودہ، مقام محمود تک پہنچا دیں گے. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے کرنے سے حضور کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ بات یاد رکھیے گا، یہ تو دروشی بیٹا کیا ہے کہ جس وقت محبوب کی تعریف کی جاتی ہے تو محب خوش ہوتا ہے، معشوق کی تعریف کی جاتی ہے عاشق خوش ہوتا ہے. اور اللہ حضور فرماتے ہیں تم مجھ سے محبت کیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. دیکھو اللہ تم سے محبت کرے تو فاتبعونی، تم میرا اتباع کرو. میرے اتباع سے کیا تمہیں حاصل ہوگا؟ میرے اتباع سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ یعنی دیکھیے، غور و فکر کیجئے، خدا کی قسم کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم اس آیت کو پڑھ جاتے ہیں
اور وہ نہیں کرتے اور آگے چل پڑتے ہیں، میں تو اس کے بعد آگے چل ہی نہیں سکتا۔ پیارے فرمایا کہ اگر تم اے محبوب ان سے کہہ دو وہ تم میرا اتباع کرو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرو گے تو کیا حاصل ہوگا؟ اللہ جل شانہ تم سے محبت کریں گے، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ جو دیکھو تو صحیح، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اس طرح درود شریف پڑھنے سے اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اب دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث نے فضائل درود شریف میں لکھا جزا اللہ عنا محمدم ما هو اہلہ، یا اللہ جزا دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی جزا کہ جس کے کہ وہ اہل ہے، یا یوں کہیے گا کہ یا اللہ جزا دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شان کے مطابق جزا عطا فرمائیے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اچھا اب دیکھیں حدیث میں آتا ہے 70 فرشتے، کتنے؟ 70، 1000 دن تک، کتنے؟ 1000 دن تک مشقت میں ڈالے جائیں گے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ 70 فرشتے 1000 دن تک اس شخص کا جس نے درود شریف پڑھا ہے اجر لکھتے لکھتے تھک جائیں۔ 70 فرشتے 1000 دن تک کیا کیا اس نے حضرت؟ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کوئی کروڑوں روپے اللہ کے راستے میں خرچ کی ہے؟ حضرت سے کیا کی ہے؟ کوئی مسجد بنائی ہے؟ اس نے کہا ہے جزا اللہ عنا، اے اللہ جزا دیجیے ہماری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جزا ان کی شان کے مطابق۔ وہ نا عاشق خوش ہو گئے، یہ میرے محبوب کے حسن کی تعریف کرتا ہے، میرے محبوب کی تعریف کرتا ہے۔ اچھا اس نے رحمت مانگی ہے، سلامتی مانگی ہے، میرے محبوب کی شان میں اس نے خیر خواہی چاہیے ہے۔ اچھا پہلے اس کے اوپر رہ کے بعد نازل بھیج دو۔ حدیث میں آتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل، اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کر دو۔ اس نے میرے محبوب کے لیے رحمت کا سوال کیا ہے اور کیا جزا اللہ عنا، ایسی جزا دیجیے جس کے کہ وہ اہل ان کو اپنی شان کے مطابق جزا دیجیے۔ اللہ اتنے خوش ہو رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ فرشتوں اس کا اجر لکھتے لکھتے تھک جاؤ۔ تو بیٹا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب اور یہ ان کے مقام کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ ان اللہ ان کا مقام کیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کے بعد، ان کی شان کو جاننے کے بعد، مقام سے ہی شان بنتی ہے نا، جاننے کے بعد اب بتاؤ کہ اگر اللہ رب العزت یہ کہہ دیں وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ نبی جس چیز سے تمہیں روکے تم رک جاؤ اور جس چیز کے کرنے کا تمہیں حکم دے تم اس کو کر گزرو۔ تو بتاؤ بیٹا اتنے بڑے انسان کی بات ماننے میں کوئی مشقت ہونی چاہیے، کیونکہ بیٹا تمہارا کوئی سبارڈینیٹ تمہیں کوئی کام کے کہ جی تو ظاہر ہے وہ تم سے نیچے ہے، تو اگر ہو سکے تو وہ صحیح ہو تو اخلاق حسنہ ہے کہ اس کی بات بھی مان لو، لیکن اگر تمہارا برابر کو کوئی آدمی ہو تو بات ماننا اور آسان ہوتی ہے، اور اگر تمہارا باس ہو بیٹا تو پھر وہ تمہیں ایک بات کہے تو تم کہتے ہو بھی زندگی میں اس کا تجربہ زیادہ ہے، اس کی مان لیتے ہو۔ اور بیٹا جس چیز کو تم جانتے ہی نہ ہو کہ جب تم بیمار ہو جاؤ تو تم ڈاکٹر کنسلٹنٹ پروفیسر کے پاس جاتے ہو، اس کی ساری باتیں مان لیتے ہو، حتیٰ کہ اپنا جسم بھی پیش کر کے آپریشن بھی کروا لیتے ہو، اپنے آپ کو چیر پھاڑ بھی کروا لیتے ہو کہ یہ تمہارا خیر خواہ ہے۔ تو میں بتاتا ہوں کہ دیکھیے اگر ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ تمہیں بلڈ پریشر اور تمہاری شریانوں میں یہ چیز ہے، ان سے بڑے گوشت سے گردے مغز کولیسٹرول آرگن میٹ سے، یعنی یہ جو گردے کلیجیاں ہیں اور اس طرح اور چربیوں سے تم اپنے آپ کو محفوظ رکھو، تو تم اس کی اس بات کو یہ سمجھتے ہو کہ یہ جانتا ہے میں نہیں جانتا، اور پھر اس کو تم ترک کر دیتے ہو اور تم نقصان سے بچ جاتے ہو۔ لیکن بیٹا اگر کوئی آدمی اتنا بڑا ہو جائے کہ تمہارے علاقے کا گورنر ہو اور وہ تمہیں بات کہ تم کہتے ہو بھی یہ تو لازم بات ہے گورنر صاحب نے کہی ہے، اور اگر بیٹا یہ بات پرائم منسٹر سے آ جائے تو چونکہ گورنر بھی چاروں پرائم منسٹر کے تابع ہوتے ہیں تو رتبہ اور مرتبہ بڑھ جانے سے پرائم منسٹر کی بات کی وقت اور بڑھ جاتی ہے، اور بیٹا جو پورے کائنات کا پرائم منسٹر ہو جس کو اللہ جل شان نے سرور کونین کہہ دیا ہو،
جس کے لیے کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تجھے میں پیدا کرنے کا ارادہ نہ کرتا، آسمان زمین کو پیدا نہ کرتا، بیٹا وہ جس کو اللہ رب العزت نے گورنر کے، پرائم منسٹر کے، جس کو اللہ رب العزت نے اپنی محبوبیت کے اختیارات دے دیے ہوں، کہ جس کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے تک آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے محمد رسول اللہ کا، میں نے اپنے تک آنے کے سارے راستے بند کر دیے ہیں۔ اس لیے سوچئے کہ جس کی شان اتنی بلند ہو، بیٹا تمہارے پاس کوئی آبویس، واہ ماشاء اللہ، تمہارے پاس کوئی آبویس ریزن نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی کرسی پہ بٹھائیں، تمہارے پاس کوئی آبویس ریزن نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی آبویس ریزن نہیں ہے بیٹا۔ آبویس ریزن کا مطلب ہے کہ بیٹا تمہارے پاس جواز ہی کوئی نہیں ہے، تم اب دو آپس میں کولیگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو تو تمہارے پاس جواز بنتا ہے۔ بیٹا تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ تم جو کسی چیف جسٹس کی بات کو تم کرٹیسائز تو نہیں کر سکتے، نہ تم پرائم منسٹر کی بات کو کرٹیسائز کرتے، تمہارے پاس جواز ہی کوئی نہیں ہے، تمہاری اوقات ہی کوئی نہیں ہے، تمہارا علم ہی نہیں ہے۔ دیکھو بیٹا میں عرض کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص آیا تو اس نے کہا جی یہ جو زکوٰۃ ہے نا اس سڑکوں پہ بھی لگائی جا سکتی ہے، اسی سڑکیں بنائی جا سکتی ہیں۔ اب بیٹا وہ تاجر تھا، اچھا میں نے کہا جی میں نے کہا تمہیں کہاں سے پتہ لگا؟ کہتے میں نے نا قرآن و حدیث پڑھی۔ میں نے کہا اچھا حضرت اس نے نا میری سے بیٹا ادھر لگا دی، اس نے نا میرے سے تھوڑی سی بحث کی، تو ڈاکٹر شہزاد صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے کہ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جو سرجری کی پروفیسر ہیں ماشاءاللہ، یہ جو سرجری کی کتب ہیں یہ انگلش میں لکھی ہوئی ہیں، تو آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ ان سرجری کی کتب پڑھ کے سرجن بن سکتے ہیں، ابھی سرجری کر لیں گے؟ تو انہوں نے جی ہدایات جو تھی نا اردو میں پڑھی ہوئی تھی، تو ہدایات شریف اردو میں پڑھی ہوئی تھی، اب وہ جناب کہہ رہے تھے اب بیٹا ایک آدمی ایک چیز کو جانتا ہی نہیں ہے اور بحث کر رہا ہے۔ میں نے ان سے تو زیادہ کلام نہیں کیا، میں نے کہا شرمندہ نہ ہو، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ نا صرف جو ہے نا جو آخری ہے سورۃ الناس کا ترجمہ کر کے پڑھتے ہیں، اور دوسرے کہ آپ اس کو تجوید صحیح کے ساتھ پڑھ کے دکھا دیں۔ آپ اتنی سی بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ الف بے نہیں جانتے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھو میں جانتا ہوں، میری رائے یہ ہے، اور بالمقابل تمام علماء کی نفی کرتے ہیں، آپ سے کوئی جاہل آدمی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح میں نے کہا ڈاکٹر کے سامنے تو آپ نہیں کرتے کہ جی میں نے بھی ڈاکٹری پڑھی ہے۔ تو شہزاد صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ نے سرجری آپ نے تو نہیں پڑھی نا، تو سرجری کی بکس میں آپ کو دیتا ہوں، آپ پڑھ لیں، اور اس کو پڑھ کے آپ پھر کسی کی اپینڈکس کی سرجری کر دینا، تو یہ تو نہیں آپ کر سکتے۔ تو قرآن و حدیث کو بغیر سمجھے اور بغیر علماء کے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اسی طرح بیٹا ہمارا علم بہت کم ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں لے کے آئے تھے۔ اللہ جل شانہ نے ان کے اوپر ازل سے ابد تک کے نا سارے احوال اور زندگی کے مقاصد کو کھول دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا کہ حضور کی زندگی میں تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور جن چیزوں سے انہوں نے روکا ہے ان سے رک جائیں، اور جن کو کرنے کا حکم دیا ان کو کریں۔ یہاں پر میں صرف دو باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات کہ نماز حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نماز کا چھوڑنا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے نماز کی پابندی کریں۔ اور دوسری چیز جس کو چھوڑنا ہے وہ غیبت ہے، اور غیبت کو چھوڑ دیں۔ اور بس آخری بات ہے کہ آپ نے یہ درود شریف ہمیشہ پڑھنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اچھا اب آپ کو جو بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے روزانہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس درود شریف پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور سب سے چھوٹا درود شریف پڑھنا ہے، اس کے اوپر آپ کے اوپر سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے درود شریف کے فضائل حاصل ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم،
صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله غالب على أمره والله غالب على أمره والله غالب على أمره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا جو جتنے بھی سامعین اس مجلس کے لسٹر سے اللہ علیہ وسلم اس کے قلوب میں سلمان کی اصل حقیقت داخل فرما اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما قلوب میں سے اللہ دلوں پر سے نجاست دور فرما دے دلوں کی گندگیاں اور بلاستیں دور فرما دے دلوں کی غفلتیں دور فرما دے دلوں کے آئینوں کو اللہ مصفا اور پاکیزہ بنا دے اس دل کے آئینے میں تصویر یاد دکھا دے اللہ اللہ عزت کی ذات کا عکس اس قلب میں ڈال دیجیے اس قلب کو اللہ ہدایت کے نور سے منور فرما دیجیے میرے احباب کے قلوب کو اللہ ہدایت کے نور سے بھر دیجیے اس وقت جتنے بھی لوگوں نے بیان سنا ہے
اللہ رب العزت ان کے تمام کے قلوب کے اندر ایمان حقیقی کو داخل فرما دیجیے، حب دنیا راس و کلی خطیئت عبد الدرہم بننے سے بچا دیجیے، مال پیسے کا بندہ بننے سے بچا دیجیے، اپنی بندی اور عبدی اور اپنا بندہ بنانے سے۔ اللہم انی اعوذ بک و شکر یا اللہ جو ہم سے رخصت ہو گئی اس دنیا میں، ہم سے پہلے جو رخصت ہو گئے کے درجات بلند فرما، قبول کن نور سے صلی اللہ آمین۔ وہ